مفسدات الصیام، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بیان کرتے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی عبادت ہو، جسے پہلے بیان کر چکے تھے، بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، اور روزہ بھی عبادت ہے۔ جن چیزوں سے روزہ رکھنا چاہیے کہ دلیل ہونا چاہیے کہ شریعت نے کن کن چیزوں سے منع فرمایا، روزہ کی حالت میں کس چیز سے رکنا ہے، کس چیز سے اجتناب کرنا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ 10 چیزیں ہیں، یاد رکھیں، جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور ان 10 چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب تک کہ سفید دھاری اور کالے دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے اور جدا نہ ہو جائے، اور رات تک روزے کو رکھو، اپنے روزے مکمل کرو رات تک، یعنی مغرب تک۔ اور یہ معلوم ہے کہ کھانے پینے سے ہی روزہ رکھا جاتا ہے، اور جس نے کھا لیا اور پی لیا روزے کی حالت میں، اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جو کھانا پینا تو نہ ہو لیکن کھانے پینے جیسی چیز ہو جس میں غذائیت موجود ہو، اور اس کی مثال میں گلوکوز کی ڈرپ جو ڈاکٹر لگاتے ہیں ہسپتالوں میں، گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری مثال ہے خون کی بوتل لگوانا۔ اگر روزے دار کو خون کی ضرورت پڑ جائے کسی وجہ سے، اور اگر وہ روزے کی حالت میں اس نے خون لگا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خون کے اندر غذائیت موجود ہوتی ہے۔ جو انسان کا خون ہے اس کے اندر غذائیت موجود ہے، تو خون لگتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعد میں روزہ قضا کرنا واجب ہے۔ اور اس کی دلیل بھی وہی کھانے پینے کی دلیل ہے، کیونکہ شریعت یہ حکیم شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شریعت نازل کردہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ ہے کہ یہ شریعت ایک جیسی چیزوں کو جدا نہیں کرتی اور 2 الگ چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتی۔ یہ حکمت ہے شریعت کی۔ جب گلوکوز کی ڈرپ میں اور خون کے اندر غذائیت موجود ہے اور کھانا پینے میں غذائیت موجود ہے، تو دونوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے جماع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا، صحبت کرنا۔ جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے وقت بیوی سے مباشرت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں اچھی نیک صالح اولاد لکھی ہے، اولاد کو طلب کرو۔ وہ پھر پوری آیت کو فرمایا ہے کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہیں ہو جاتی، اور روزے کو تمام کرو رات تک۔ تو جماع سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دوسری دلیل صحیح بخاری مسلم میں اس اعرابی بدو کا قصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے یہ کہتے ہوئے ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ اور ایک روایت میں احترقت یا رسول اللہ، کہ میں آگ سے جل گیا، اتنا بڑا گناہ عظیم کر کے آیا ہوں، میں ہلاک ہو گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا، شخص کو بٹھایا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا، مجھ سے ایک گناہ عظیم ہو گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں سختی نہیں کی۔ آج اگر کوئی ہم میں سے ہوتا سب سے پہلے اسے ڈانٹتے، سختی اور شدت اختیار کرتے، تم نے یہ کیسا کیا، روزے کی حالت میں تمہیں شرم نہیں آتی، اور عجیب و غریب الفاظ اس بیچاروں پہ پہلے سے وہ آدھا مرا اسے پورا مار دیتے۔ لیکن دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، پیار سے بٹھایا۔ جو شخص جل چکا ہے، جو شخص ہلاک ہو چکا ہے، انہیں پیار سے بٹھایا، اور براہ راست غلطی کی طرف متوجہ نہیں کی اپنے آپ کو۔ یہ نہیں کہ تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، بالکل نہیں، حل بتا دیا۔ حل کیا ہے اس کا؟ غلطی تو ہو گئی،
غلط انسانی سے ہوتی ہے، اور وہ شخص بھی حل کی تلاش میں آیا ہے، ورنہ گھر میں سوتا رہتا ہے، کسی کو کیا پتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری کوئی گردن ہے اسے آزاد کر دو، یعنی اگر کوئی غلام ہے تمہارے پاس، کوئی لونڈی ہے تو اسے آزاد کر دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو شخص نے کہا میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ تو شخص نے کہا یا رسول اللہ میری استطاعت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں، اسی روزے کی وجہ سے تو میں ابھی ہلاک ہوا ہوں، میں دوبارہ کہاں رکھ سکتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تیسرا حل، وہ دیکھیں یہ حل جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، جیسے کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، انہوں نے پھر جواب دیا اس اعرابی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں فقیر ہوں، میرے پاس ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے، میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے ایک ٹوکری کھجور کی دے دی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور اس شخص کو دے دیا، اور یہ حکم دیا جا کے مدینہ کے فقیروں یہ تقسیم کر دو۔ تو شخص نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹوکری اس شخص کو دے دی، اپنے گھر میں لے جاؤ۔ وہ شخص ہنستا مسکراتا ہوا خوشی سے اپنے گھر میں واپس چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہلاک ہو چکا تھا، روتا ہوا آیا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس شخص کو جیسے وہ روتا ہے اس طریقے سے وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اپنے گھر میں واپس لوٹ گیا۔ اور اس حدیث میں بہت عظیم فائدے ہیں، یہ وقت نہیں، اگر اس کے فائدے بیان کرتے جاؤں گا تو آج کا درس ادھر ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس حدیث سے صحیح بخاری مسلم کی روایت سے یہ علم ہوتا ہے کہ جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے کفارہ ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، اگر نہیں ہے تو 2 مہینوں کا روزہ رکھنا مسلسل لگاتار، اگر استطاعت نہیں روزہ رکھنے کی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے۔ یہ 4 شرطیں ہیں، منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے۔ اگر منی نہیں ہے، ودی ہے یا مذی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں۔ جیسے اگر بیان کو بوس و کنار سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی شخص بیوی سے بوس و کنار کرتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اسے، الا یہ کہ منی خارج ہو، جماع کے علاوہ بھی۔ اگر منی نہیں نکلی، صرف مزی نکلی ہے، وہ فرق آپ بھائی جانتے ہیں منی اور مذی میں اور ودی میں، تو منی ہونا شرط ہے، منی خارج ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا منی کا خارج ہونا، اگر بیماری کی وجہ سے پیشاب پینے میں کوئی بندش ہے اور منی خارج نہیں، لذت محسوس ہوئی ہے لیکن منی خارج نہیں ہوئی، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری شرط ہے لذت سے، اگر بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور چوتھی شرط ہے اپنے کیے سے، اپنی مرضی سے، اگر سوتے احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اکثر بھائی غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، اگر اس میں سے ایک شرط بھی پائی جائے تو اس طریقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدع طعامه وشهوته من اجلی، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اور شہوت بھی چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لیے۔ تو شہوت میں منی کا خارج ہونا بھی وارد ہے اور جماع بھی ہے۔ 6 نمبر پر ہے حیض کا خون جاری ہونا۔ حیض کا خون جاری ہونے سے یا نفاس کا خون جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک عورت نے روزہ رکھا ہے، وہ پاک ہے، صاف ہے، لیکن ظہر کے بعد یا دن کے کسی وقت میں مغرب سے پہلے، چاہے مغرب سے 1 منٹ پہلے نہ ہو، یاد رکھیں، مغرب سے پہلے
اگر اس کا خون جاری ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا واجب ہے۔ اور نفاس، اور جیسے آپ جانتے ہیں وہ خون عورت کا جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اگر عورت ہے، حاملہ عورت ہے، 9واں مہینہ ہے، اور رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نفاس والی عورت ہو جاتی ہے، اس کا حکم نفاس کا ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بعد میں روزہ قضا کر لے، جتنے روزے اس کو چھوٹ گئے اس کے بعد وہ روزہ قضا کر لے۔ اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت کو حیض کا خون جاری ہوتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی۔ 7ویں نمبر پر ہے جان بوجھ کر قے کرنا، الٹی کرنا۔ جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر الٹی خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیماری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، مسافر سفر میں ہے، اس کے دوران اسے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کو الٹی آ گئی ہے، خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب جان بوجھ کر انگلی کے ذریعے انگلی ڈال دے یا کسی ذریعے سے الٹی کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعه القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، جسے خود بخود الٹی آ گئی تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر الٹی خارج کی تو اس پر قضا واجب، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ اس نے روزہ توڑنا ہے، صرف یاد رکھے نیت سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک شخص سے اس کو روزہ ہے، اس نے نیت کر لی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، اس محض نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں شک نہیں ہونا چاہیے، اگر یقین کے ساتھ اس نے نیت کی ہے تو اس کو روزہ ٹوٹ گیا، اس کو بعد میں اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اگرچہ اس شخص نے کھایا پیا نہیں ہے لیکن صرف نیت کی ہے میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، اس نیت کی بنیاد پر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص سے اس نے نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں اور یقین کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد فون بجا، اس نے فون اٹھایا اور وہ بھول گیا کہ اس نے نیت کی تھی کہ وہ روزہ توڑنا چاہتا ہے، وہ توڑنا چاہتا تھا لیکن فون کی وجہ سے یا کوئی ساتھی اگر ملنے کے لیے وہ بھول گیا تو اس نیت کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صرف شک یا شیطانی وسوسہ ہے، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے، شیطان اسے وسوسہ دے رہا ہے روزے کو توڑ دو، تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں پیاس لگ رہی ہے، تم دھوپ میں کام کر رہے ہو، صرف اس شک کی بنیاد پر توڑو یا نہ توڑو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی ہے۔ لیکن اگر اس نے یقین کر لیا کہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، بغیر نیت کا کوئی عمل بھی نہیں، جب اس نے نیت ہی کرے اس کا عمل بھی باطل ہو گیا صرف نیت کی وجہ سے۔ 9ویں نمبر پر ہے الرد عن الاسلام، نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص روزے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا وہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ کوئی انسان دین و حق کو چھوڑ کر کافر بن جائے، اس کی دین اور آخرت میں خرابی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو یہ روزہ اس کا نہیں گنا جائے گا اور یہ روزہ اس کا قضا میں شمار ہو جائے گا۔ 10ویں نمبر پر ہے حجامہ۔ حجامہ ایک خاص علاج کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے خون کو نکالا جاتا ہے جسم کے خاص حصے سے، پیٹھ کے پیچھے دونوں ہڈی کے درمیان میں۔ دیسی علاج کا ایک طریقہ ہے یہ، پچھلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج کل کے زمانے میں بھی ہے۔ بلیڈ کے ذریعے سے چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں، باریک سا، اس میں سے خون نکلتا ہے اور اس خون نکلنے کی وجہ سے جسم میں تھوڑی سی تندرستی محسوس ہوتی ہے، اسے حجامت کہتے ہیں۔ اور اس میں علماء کے 2 قول ہیں کہ کیا حجامت سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور یہ قوی، دونوں کے قول قوی ہیں۔ پہلا گروہ کہتا ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامت کرنے والا اور جس کی حجامت کی جا رہی ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور دوسرا گروہ جو کہتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے، ان کی دلیل یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں، روزے کی حالت میں انہوں نے حجامت کی ہے. جب روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کی ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلی حدیث منسوخ ہو چکی ہے. جب پہلے منع تھا وہ حدیث بھی تو صحیح ہے، لیکن جب پہلے منع تھا کہ حجامت نہیں کرے اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کروائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہرحال یہ دونوں کے اپنی اپنی دلیل ہے اور قوی اختلاف ہے. اس میں صحیح قول جو ہے یہ بہتر ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، رات کے وقت حجامت کروا لے. اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو رات بڑی پڑی ہے، رات کو کوئی شخص کروا لے. دن کے وقت احتراز کرے بہتر ہے، کیونکہ اختلاف اس میں قوی ہے. اور اس کی دوسری مثال خون کو دینا. کوئی شخص مریض کو خون دینا چاہتا ہے تو آج جسے جانتے ہیں ایک بوتل جس میں 500 ملی لیٹر ہوتا ہے وہ خون دیا جاتا ہے. کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، اگر کوئی شخص دینا چاہے تو رات کو دے دے. لیکن اگر دن کے وقت کوئی شخص دے دے تو جو گروہ کہتے ہیں حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے لحاظ سے اس کو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو دوبارہ قضا کرنا چاہیے. لیکن جو گروہ کہتے روزہ نہیں ٹوٹا تو اس کا شخص کو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بہتر قول یہ ہے اس مسئلے میں، اگر کوئی شخص کسی شخص نے دن کے وقت خون دیا اور اسے تکلیف اور کمزوری محسوس ہوئی تو وہ روزہ توڑ دے، کھا پی لے، جوس پی لے، کوئی حرج نہیں ہے اس کو، لیکن بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر ایک شخص تندرست ہے، اور ہم نے دیکھا، میں خود ڈاکٹر میں جانتا ہوں، مریض کا خون نکالنے کے بعد چند لوگ ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں یا ان کو چکر محسوس ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. اکثر لوگوں میں یہ حالت نہیں ہوتی، خاص معاشرے جو تندرست لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ کمزوری ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ اپنے روزے کو جاری رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کمزوری محسوس کرے اور روزہ توڑنا چاہیں تو وہ بعد میں قضا کرے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ ان چیزوں سے 10 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ 3 شرطیں نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت لے کے آئے ہیں. یہ مشکل دین نہیں ہے. یہ 10 چیزیں جو میں نے گن کے بتائی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 3 شرطوں کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے. اگر یہ 3 شرطیں موجود ہوں، اگر یہ شرطیں موجود نہیں ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر بھی نمبر 1 ان یکون عالما، کہ اسے علم ہونا چاہیے کہ جس حالت میں ہے اس حالت میں، یعنی روزے کی حالت میں ہے وہ، اور ایسی حالت میں سے اس کے اوپر کھانا پینا منع ہے، حرام ہے. جس کو علم نہیں ہے، ایک بندہ گاؤں میں کہیں دور جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں پہنچا، جنگل میں رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں، روزہ اس کو پتہ روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھ لیا. اب اس کو نہیں پتا کہ خود بخود الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے انگلی مار کو الٹی کر دی ہے، اس کو روزہ نہیں ٹوٹا، اس کو علم نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا ان چیزوں میں جو ہم سے بھول میں یا غلطی میں ہو جائیں. تو بھول بھی معاف ہے اور غلطی بھی معاف ہے ہماری شریعت میں. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ذاکرن، کہ اسے پتہ ہو، بھولے سے نہیں، بھول کی معافی ہے، جیسے ابھی آیت میں بیان کیا ہے. اگر کوئی بھولے سے کوئی شخص کھا لے اور پی لے تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا. دلیل یہ آیت جو بھی بیان کی ہے، اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا لے اور پی لے، بھولے سے، بھول کے، جان بوجھ کے نہیں، بھول کی وجہ سے وہ کھا لے اور پی لے، تو اپنا روزہ پورا کرے، تمام کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھول کی معافی ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر پہلے 2-3 دنوں میں رمضان میں یہ غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ عادت ہوتی انسان کے کھانے پینے میں، روزے پورے سال میں روزہ نہیں ہوتا، تو گھر میں آتے ہی پیاس کی شدت سے پانی کا گلاس اٹھا اور منہ میں رکھ لیا، پی لیا. پھر کوئی کہتا ہے کہ تمہیں روزہ نہیں ہے، اسے یاد آ جاتا ہے اسے روزہ، پھر اسے روک دیتا ہے. ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا اپنے رزق سے. اور تیسرے نمبر پر ہے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کوئی شخص روزہ توڑنا چاہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ.
اس میں کوئی حرج نہیں جو تم سے غلطی میں بے اختیاری میں ہو جائے، لیکن مؤاخذہ اس میں ہے جو تم اپنی مرضی سے اپنے دل میں اسے کر لو، یعنی دل کو میں پختہ کر کے اب جان بوجھ کر اپنے اختیار سے وہ عمل کر لو، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہے، مثال کے طور پر بے اختیاری کی مثال دے رہا ہوں میں، چل رہا ہے اور گرد و غبار اس کے منہ کے اندر جا رہا ہے، تو وہ گرد و غبار اس کے منہ کے اندر جا رہا ہے یا دھواں ہے کہیں سے گزرا ہے وہ، تو اس دھواں سے اور گرد و غبار سے اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، میں جلدی سے بیان کرتا ہوں۔ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ابھی میں نے بیان کی ہے بات کے شروع میں، دلیل ہونی چاہیے ہر چیز کی۔ میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں، دلیل ساتھ بیان کی 10 چیزوں کی، جس میں اختلاف تھا وہ بھی بیان کیا ہے، اور سب دلیل اپنے جگہ پر بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو بیان کر رہا ہوں یہ لمبی لسٹ ہے، تقریباً 50 چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اکثر ساتھ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہمارا۔ نمبر 1 مسواک کرنا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2 لعاب کا نگلنا۔ نمبر 3 بلغم کا نگلنا۔ نمبر 4 کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اگر اس سے کچھ پانی حلق میں بھی چلا جائے تو بے اختیاری سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 5 نمبر پر کھانے کو زبان سے چکھنا، ایک چیز ہے آپ نے لی ہے، اس کو چکھنا چاہتے ہیں، یہ خاص وہ عورتیں جو روزہ رکھتے ہیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو بچوں کو بلاتی ہیں تم چکھو۔ 5 سال بچہ کیا چکھے گا کھانے کو، اسے کیا پتا، تو وہ خود تھوڑا سا انگلی میں ڈال کر زبان سے چکھ سکتی ہے اور پھر اسے باہر پھینک دے، کوئی حرج نہیں۔ زبان پر کوئی چیز کھانے پینے لگنے سے، زبان کے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ سمجھتے روزہ کا مطلب ہے کہ زبان پر کوئی چیز نہ لگے، نہیں، حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے، اور دونوں میں فرق ہے۔ زبان پر کوئی چیز لگ رہی ہے یا حلق میں جا رہی ہے، حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اختیاری سے، اگر خود کرے، بے اختیاری میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ چکھ رہی ہے تو زبان سے چکھنا، پھر تھوک دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی حرج، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ ٹوتھ پیسٹ کا مواد اندر نہ جائے حلق میں، اور کچھ لوگوں سے احتیاط نہیں ہوتی تو ان کے لیے بہتر ہے وہ رات کو کریں ٹوتھ پیسٹ، دن کو نہ کریں، بہتر ہے ان کے لیے۔ لیکن جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کو بھی، روزے کی حالت میں بھی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر سرما آنکھوں میں لگانا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں قطرے ڈالنا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں لینز لگانا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کانوں میں قطرے ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رگ میں ٹیکا لگانا سوائے گلوکوز کی دلیل بیان کر چکے ہیں کہ اس میں غذائیت ہے، کھانا پینے کی جیسی صورت ہے۔ اگر گلوکوز کے علاوہ کوئی بھی ٹیکا ہو تو آپ تسلی سے رگ کے اندر لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ۔ گوشت میں ٹیکا لگانا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسولین کا ٹیکا جلد کے نیچے لگانا، جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے اور وہ انسولین کا ٹیکا لگاتے ہیں، انسولین کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ روزے کی حالت میں بھی انسولین کا ٹیکا لگا سکتے ہیں۔ دمے کا سپرے استعمال کرنا، یہ سپرے دمے والے استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں کو دمہ ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور سپرے کی 2 صورتیں ہیں، ایک سپرے جس میں گیس کی صورت ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے پاؤڈر والا جس میں پاؤڈر ہوتا ہے۔ پاؤڈر والے سپرے سے احتیاط کریں، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ وہ بھاری ہے، معدے میں چلا جاتا ہے، لیکن جو گیس ہے وہ حلق میں رہ کر اور معدے کی طرف نہیں جاتی، وہ سانس لینے میں جا کر ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ معدے میں نہیں جاتی۔ تو اگر کوئی شخص پاؤڈر والا استعمال کرتا ہے تو وہ رات کو کرے، دن کو نہ کرے احتیاطاً، نہیں اگر گیس والا سپرے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آکسیجن لگوانا، آکسیجن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ میں مکھی یا گرد و غبار چلے جانا، بے اختیاری میں ایک شخص نے منہ کھولا ہوا ہے یا ہنس رہا ہے، اس کو منہ کے اندر مکھی چلی گئی یا کوئی گرد و غبار چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ سے خون کا نکلنا یا نکسیر کا پھوٹنا، ایک شخص سے روزہ ہے، اسے روزہ ہے، سوتے ہوئے نکسیر پھوٹی اور خون چلا گیا حلق کے اندر، اس نے جب تھوکا دیکھا تو خون نکل رہا ہے، جو خون اس نے نگلا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا مسواک کرنے سے کبھی خون نکل آتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کی وجہ سے کھانا یا پینا، بھول سے کسی کوئی شخص کھا لے یا پی لے، جیسے ابھی دلیل بیان کی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔
خون دینا، کسی مریض کو خون دینا چاہتے ہیں بہتر ہے رات کے وقت دیں. اگر دن کو کسی کو دے دیا اور آپ تندرستی محسوس کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. نہانا، غسل کرنا یا تیرنا پانی کے اندر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانا سے روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے بخور کیونکہ بھاری ہوتا ہے اور اس کو سانس کے ذریعے لینے سے معدے کے اندر اس کے اجزاء جا سکتے ہیں، تو بہتر ہے بخور کے علاوہ، اب جانتے بخور جو دھوئیں کی طرح ہوتا ہے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا جسے تحمیلہ کہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے راستے دوائی استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. پیشاب کی نالی لگوانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ کے اندر نالی لگانا علاج کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف اگر معدے کے اندر نالی ڈالی گئی ہے علاج کے لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑا یا زخم یا ناخن کا کاٹنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام کا ہونا، جسم پر یا سر پر تیل لگانا یا درد کی جل جو ہے جوڑوں پر یا جسم پر لگانا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کا ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے دینا، کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے ہسپتال میں جاتے ہیں اس کو خون لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانتوں کو نکلوانا، کوئی شخص داڑھ میں درد ہے اس کے دانت نکلوانا چاہتا ہے تو دانت کو نکال سکتا ہے. جو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے دانت کے اندر ارد گرد یا جو دانت نکالنے کی وجہ سے اسے درد ہوتا ہے یا خون نکلتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زخموں پر ٹانکی لگانا یا پٹی لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. مرگی کا دورہ پڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا روزہ نہیں ٹوٹتا. اکوپنچر کا ایک خاص علاج ہوتا ہے چینیوں کا، جو سوئیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، مختلف جسم کے حصے میں مختلف سوئیاں لگاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غرارے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرط یہ کہ حلق کے اندر پانی نہ جائے. جو شخص احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کے وقت غرارے کر سکتے ہیں، اور جو احتیاط نہیں کر سکتے وہ دن کے وقت غرارے نہ کریں بلکہ رات کو کریں. بھاپ لینا، منہ کے ذریعے کوئی شخص بھاپ لے لے دوائی، کوئی حرج نہیں. جوؤں کی دوائی سر میں ڈالنا یا میک اپ کرنا، سپرے کرنا فصلوں میں یا گھروں میں، جانور کا ذبح کرنا، بالوں کا منڈوانا، بچھو یا سانپ مارنا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاتھوں پر مہندی لگانا یا سر پر مہندی لگانا، ان سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. بہت لمبی لسٹ ہے، اتنا کافی ہے. غرض یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی ساتھی آپ کو کہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ نے مہندی لگائی ہوئی مثال کے طور پر، تو اس شخص سے کہیں دلیل کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا صحابہ کرام کے اجماع ہے تو ہمیں دکھائیں، ہم لگانا بند کر دیں گے. لیکن اگر کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اپنی عقل اور اپنی منمانی نہیں چلتی. کچھ غلطیاں ہیں جو روزہ داروں سے ہوتی ہیں، اور یہ غلطیاں اکثر ساتھی کرتے ہیں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج کے درس میں یہ بھی بیان کر دوں، لیکن تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہ غلطیاں بیان کریں گے، کون کون سی غلطی ہے اور کس طریقے سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں تفصیل کے ساتھ. اور عمرے کا مسنون طریقہ بھی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ساتھی رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، اور رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر کا ہے، یاد رکھیں. جیسے کہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا اجر و ثواب ایسا جیسے اس نے حج کیا، اور ایک روایت میں کہ جیسا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. تو اگلے درس میں عمرے کا مسنون طریقہ اور کچھ غلطیاں ہیں جو روزہ دار سے ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہماری سب عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کی سب عبادات قرآن اور سنت کے مطابق کریں، علم اور بصیرت پر کریں. اللہ تعالیٰ اس پوری امت کو قرآن اور توحید اور سنت پر جمع کر دے، اور توحید کے جھنڈا جیسے پہلے لہراتا تھا، اللہ تعالیٰ آج یہ جھنڈا پھر دوبارہ سے اس پوری امت میں لہرائے، اور اس امت کو توفیق دے کہ توحید کو سمجھے، اس پر عمل کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کسی ساتھی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
روزہ وضو کیوں ٹوٹے گا؟ ناخن کاٹنے سے یا بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ بھائی کا یہ سوال ہے کہ منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی بیان کیا ہے 4 شرطوں کے ساتھ اگر منی خارج ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 1 منی ہو، اگر مذی ہے یا ودی ہے یا پیشاب ہے یا منی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، پیشاب کے راستے سے خارج ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور فرق آپ سب جانتے ہیں، منی وہ سفید گاڑھا پانی جس کی خاص خوشبو ہوتی ہے مٹی کی طرح، اسے منی کہا جاتا ہے۔ مذی میں وہ بھی بغیر کلر کے بغیر رنگ کے پانی نکلتا ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے، اسے مذی کہا جاتا ہے۔ اور ودی پیپ ہوتی ہے جو پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے، یہ چربی ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے جو پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے، اسے ودی کہا جاتا ہے۔ اگر ودی ہے یا مذی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ ٹوٹتے صرف منی سے۔ تو پہلی شرط ہے کہ منی ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خارج ہو۔ اگر ایک شخص کو لذت محسوس ہوئی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پیشاب کے راستے میں کوئی بندش ہے اور منی خارج نہیں ہوئی، اس نے دیکھا منی خارج نہیں ہوئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری شرط ہے شہوت کے ساتھ، اگر ایک شخص بیمار ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور چوتھی شرط ہے اپنے کرنے سے، یعنی اگر احتلام ہو جائے، ایک شخص سو رہا ہے، احتلام کی صورت میں نیند میں اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو اس کو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اپنے کرنے سے، چاہے اس نے اپنے ہاتھ سے کیا یا کسی طریقے سے بھی اس نے منی خارج کی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے جماع کے علاوہ، جماع میں کفارہ ہے، اگر اس طریقے سے منی خارج ہوئی ہے اگرچہ ہاتھ سے بھی ہو تو گناہ عظیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کفارہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس میں صرف قضا ہے روزے کی اور توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرے اور کفارہ دوبارہ کرے۔ اور جس کا روزہ ٹوٹ جائے، جس نے بھی صورتیں بیان کی ہیں، وہ شخص کیا کرے؟ نمبر 1 اپنا روزہ پورا کرے، یعنی کہ اگر اس کی منی خارج ہو گئی ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ شخص کھانا پینا شروع کر دے پورا دن نہیں۔ اس رمضان کے مہینے کی حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور دن کی بھی حرمت ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس کا روزہ ٹوٹ جائے، اس کو پتہ بھی میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو وہ اپنا دن پورا جو ہے باقی کچھ کھائے نہ پیے، اپنا روزے کو جاری رکھے۔ نمبر 2 وہ قضا کرے گا، اور نمبر 3 اس نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے، غلطی کی ہے تو وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر جماع کیا ہے، بیوی سے صحبت کی ہے، تو ان تینوں کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر وہ کفارہ دے گا۔ تو کفارہ صرف ایک صورت میں ہے، یاد رکھیں، جماع کی حالت میں، اس کے علاوہ کفارہ نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی وجہ سے بھی جس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا، روزے کو توڑ دیا، اس پر بھی کفارہ ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دلیل جو ہے وہ صرف جماع کی صورت میں ہے، دلیل کھانے پینے کی صورت میں نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اور جماع کو کھانے پینے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، جماع اور چیز ہے اور کھانا پینا اور چیز ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں، غسل تو واجب ہے، غسل کی بات نہیں ہو رہی، غسل تو ہاں جی ہاں، بعض روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے منی خارج ہو گئی تو غسل واجب ہے۔ طہارت تو آپ نے کرنی ہے، وہ الگ بات ہے۔ اور اکثر ساتھی اصل میں مکس کرتے ہیں، احرام پہنا ہوا، احرام وہ جو چیزیں احرام میں جائز نہیں ہے، جن پہ دم ہو جاتا ہے، جیسے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں روزے میں بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، تو یہ غلطی کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اس چیز سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے۔ تو وضو اور چیزیں الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے، دونوں کو مکس نہیں کرنا۔ میں نے اسی لمبی لسٹ بیان کی ہے تاکہ ایک ساتھیوں کا جو اشکال ہے اور جو غلطیاں ہیں یہ دور ہو جائیں۔ اعتکاف کا سوال ہے بھائی کا۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں۔ وہ بھائی سے گزارش ہے جس کے پاس وقت ہو اور اعتکاف میں بیٹھ سکے تو ایک عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ضرور اعتکاف میں بیٹھے کہ آپ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزارتے ہو، وہ خاص طور پر حرمین شریفین میں اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہم لوگوں کو، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر نزدیک ہے، جب دل کرتے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو جس ساتھی کے پاس وقت ہو اور وہ اعتکاف میں بیٹھ سکے تو بھائی سے گزارش ہے
یہ عظیم عبادت آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عبادت میں اجتہاد کرتے اور بیویوں سے احتضار کر لیتے، بیویوں سے دور ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کر لیتے. تو بھائی کا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہو تو کیا اس کے لیے باہر جانا جائز ہے؟ اس شخص کے لیے باہر جانا جائز ہے اگر وہ کھانے پینے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے. اس نے کچھ کھانا ہے اور اس کو اندر سے پورا کھانا میسر نہیں ہوتا، کھجور ملتی ہے، پانی ملتا ہے، تو کیا وہ 10 دن بھوکا رہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں ہے. یہ دین آسان دین ہے، حکمت کا دین ہے، فطرت کا دین ہے. تو اگر کوئی شخص بازار میں جاتا ہے یا دکانوں کی طرف جاتا ہے جو حرم کے قریب ہیں، یا ہوٹل میں جاتا ہے کھانے کے لیے، تو اعتکاف اس کا درست ہے. وہاں پہ جائے، کھانا کھا لے، جو کچھ پینا وہ پی لے، پھر واپس جلدی سے آ جائے. وہاں پر کھڑے ہونا، گپے لگانا، باتیں کرنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. لیکن صرف کھانے کے لیے گیا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو جانا چاہیے کھانے کے لیے. اگر اس کا کوئی ساتھ نہیں جو اس کو کھانا لا کے دے وہاں پہ، تو خود جا سکتا ہے. اور قضاء حاجت کے لیے پیشاب کرنا ہے، پخانہ کرنا ہے، قضاء حاجت کے لیے وہ جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی میں نے بیان کیا تھا کہ لعاب جو ہے، یہ منہ کا تھوک جو ہے، اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں لعاب کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نماز کے وقت دیکھتے ہیں کوئی ٹیشو جیب میں ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور اس میں تھوکتے رہتے ہیں پوری نماز میں تھوڑی دیر کے بعد. یا کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کا منہ بھر جاتا ہے لعاب سے، وہ نگلتے نہیں ہیں، نماز کے دوران کھڑے ہیں، وہ منہ کو بھرتے رہتے ہیں، پھر سلام کے بعد فوراً بھاگتے ہیں اور اپنے منہ سے وہ نکال دیتے ہیں جو لعاب جمع کیا ہے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر، اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے آپ پر کہ آپ کو یہ چیز جائز قرار دے دی کہ جو تھوک آپ کے منہ کے اندر ہے، جو بن رہی ہے اندر، اس کو نگل لے. آپ کا گلا جو ہے خشک نہیں رہے گا، خشکی سے آپ کا گلا بچ جائے گا اور آپ کا منہ تر رہے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے تو کیوں اپنے اوپر سختی کرنا چاہتے ہو؟ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، وہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے دین میں شدت اختیار کی ہے. یہ ہمارے دین شدت کا دین نہیں ہے. ہم یہی اکثر ساتھیوں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں شدت نہیں ہے، سختی نہیں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جس نے دین میں شدت اختیار کی ہو وہ ہلاک نہ ہوا. یاد رکھیں، یہ دین، یہ شریعت محدود شریعت ہے، اس میں ہر چیز واضح بیان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو واضح بیان کر دیا ہے. ہر چیز واضح ہے، سورج کی طرح چمک رہی ہے اور بالکل آسان ہے. تو بلغم آ جائے، منہ کے اندر بلغم ہو یا تھوک منہ کے اندر ہو، تو اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.